ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظیم نعمت سے جو ہے ہمیں نوازا۔ اپنی عظیم نعمت ہمیں عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ احسان عظیم عطا فرمایا، اور قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو مخالفین ہیں ان کے جو ہے بڑی مرچیں لگتی ہیں جب یہ ماہ مبارک شروع ہوتا ہے، اور سنی جو عاشق رسول ہیں، رسول علیہ السلام کا میلاد منانے کی تیاریاں کرنا شروع کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، لائٹیں وغیرہ جو بھی کچھ لگاتے ہیں جو ان سے ہو سکتا ہے حضور کی پیدائش کی خوشی میں وہ خوشی مناتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو جو مخالفین ہیں ان کے ایسی مرچیں لگتی ہیں کہ وہ اپنا آپا تک کھو دیتے ہیں۔ جو بڑے بڑے ہیں وہ تو کھو ہی دیتے ہیں، پھر جو ان کے ماننے والے ہیں ان کا رویہ یہ رہتا ہے کہ وہ جو ہے محلے میں جو بھی انہیں ملتا ہے، جو ایسی کسی کو پکڑا اور مطلب ان پر جو ہے رد کرنا شروع کر دیا کہ آپ یہ کر رہے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اور ہمارے لوگوں کی یہ بہت بڑی کمی رہتی ہے کہ کسی نے بھی ایک دم سے ناجائز و حرام بتایا اور ہم بڑے جو ہے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ارے یہ کیا ہوگا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی ناجائز و حرام کسی بھی چیز کو، صرف میلاد کو نہیں، کسی بھی چیز کو اگر وہ ناجائز و حرام بتاتا ہے تو اس کے اوپر یہ لازمی ہے کہ وہ دلیل دے، قرآن سے یا حدیث سے۔ اگر حرام بتاتا ہے تو اس کے اوپر دلیل دینا لازمی ہے، ضروری ہے۔ ہمیں ایک دم یہ نہیں چاہیے کہ ہم ایک دم سے گھبرا جائیں اور اس کے جو ہے سوال میں پھنس جائیں۔ یہ سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے۔ یہ جو ہے شریعت کا قاعدہ ہے، جو ناجائز و حرام بتائے گا اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی دلیل دے گا، جو جائز بتائے گا اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کی دلیل دے کہ یہ جائز ہے۔ اسلام کے اندر ہر اشیاء کے اندر جس اشیاء سے کسی نے بھی روکا نہ ہو، یعنی جس کام سے، جس چیز سے کسی نے روکا نہ ہو، اس کے اندر اباحت ہے، یعنی اس کا کرنا جو ہے مباح ہے۔ اگر کسی بھی کام سے روکا نہ گیا ہو، یعنی حضور علیہ السلام نے نہ روکا ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نفی نہ کی ہو، یعنی منع نہ کیا ہو، انکار نہ کیا ہو کہ اس چیز سے بچو، تو وہ چیز اسلام کے اندر مباح ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اے ٹو زیڈ، اس میں کسی بھی چیز کی قید نہیں ہے۔ اور اب کسی چیز سے اگر روکا گیا ہے تو پھر اس کا معاملہ الگ ہے۔ اب اس کا جو ہے بتانے کے بعد کہ تم یہ ناجائز و حرام کام کر رہے ہو، پھر اس کے بعد دلیلیں کیا دیں گے؟ ان سے دلیل مانگو تو طارق مسعود، انجینئر مرزا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا کوئی دلیل ہے؟ پھر ان سے پوچھو کہ آپ مانتے کسے ہو؟ تو کہیں گے ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جھوٹ اس کا یہ ہے کہ وہ سب کو مانتا ہے۔ اگر وہ سب کو ہی مانتا ہوتا تو وہ یہ بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ سنی جو ہے اس کو جائز مانتے ہیں۔ اگر سب کو مانتا تو وہ جائز بھی مانتا ہے اس کو۔ اگر وہ ناجائز کہہ رہے ہیں تو ناجائز اگر ان کے حساب سے مان رہا ہے تو جائز کہنے والوں کے حساب سے جائز بھی تو مانتا وہ، تبھی ہوتا کہ وہ سب کو مانتا ہے۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں سب کو مانتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں جھوٹوں کے لیے فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس لیے میں اپنے نوجوان، جو ہمارے معاشرے میں نوجوان لڑکے ہیں جو یہ تیاریاں وغیرہ کرنے میں زیادہ لگے رہتے ہیں، تو انہیں یہ چاہیے جب ان سے کوئی یہ بات کہے کہ یہ جو ہے ناجائز و حرام ہے تو ان سے مانگے دلیل۔ سب سے پہلے ان سے دلیل مانگے۔ انجینئر مرزا، یہ طارق مسعود، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس نے بھی تو کہیں سے بیان کیا ہوگا اگر ناجائز و حرام بتایا ہے تو۔ جہاں سے اس نے بیان کیا ہے وہ جو ہے ٹکڑا حدیث کا یا قرآن کا، جہاں سے بھی اسے ملا ہو، وہ کسی کو بھی ایک ٹکڑا جو ہے لا کر کے دکھا دے۔ اگر وہ دکھا دے گا قرآن و حدیث کی کوئی آیت، قرآن کی آیت یا کوئی حدیث کہ ہاں یہ ناجائز و حرام ہے، تو بے شک ہم اس پہ عمل کریں گے، آئندہ ہم منع نہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن پہلے دکھانا پڑے گا، ایسا نہیں ہے کہ تم نے کہا اور ہم نے مان لیا۔ یہ جو مرچیں جو لگتی ہیں نا، یہ سب بغض و حسد ہے، بغض و حسد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم نعمت سے ہمیں نوازا اور ہم اس کی جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہمیں حکم دے رہا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو آپ ہوتے کون ہو ہمیں روکنے والے کہ ہم اسے نہیں منائیں؟ ہم تو اپنے رب کی نعمت کا اتنا چرچا کریں گے کہ جتنا تم سے جلا جائے تم جل کے خاک ہو جاؤ، ہم چرچا کرتے رہیں گے، ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ناجائز و حرام کہیں گے اور انجینئر مرزا، طارق مسعود یا طارق جمیل یا کوئی سا بھی دیوبندی، وہابی، نجدی، اہل حدیث، اہل خبیث، اہل حدیث جو بھی ہو، اگر وہ آ کے اس کو ناجائز و حرام بتائے گا اور اس کے کہنے سے ہم مان لیں گے تو یہ ہرگز نہیں ہے۔ ہم اسی وقت مانیں گے جب آپ قرآن و حدیث سے آ کر دلیل دیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ ہم سب کو مانتے ہیں، تو یہ آپ سب سے بڑے جھوٹے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت فرمائی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ اس آیت کی مصداق ہیں، کیونکہ سب سے بڑا جو آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ تم دوسری چیز پہ اعتراض کر رہے ہو۔ اور سب کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں جائز کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے بھی مانیں، میں بھی ایک مولوی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا، جتنا بھی ہے زیادہ ہے یا کم ہے لیکن مولوی ہوں، تو میری بات بھی آپ کو ماننا چاہیے۔ اب میں جائز کہہ رہا ہوں تو آپ ناجائز کہنے والے پھر کون ہوتے ہیں اگر آپ سب کو مانتے ہیں؟ یہ سب بغض و حسد ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ تو میں نوجوانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو کسی بھی مشقت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بس اس سے دلیل مانگیں آپ، اس کے علاوہ دوسری بات ہی نہ کریں۔ وہ ناجائز و حرام ایسے کہہ ہی نہیں سکتا، ایسے تو کوئی بھی کسی چیز کو ناجائز و حرام کہہ سکتا ہے نا، تو اس کے لیے دلیل ضروری ہے، اور جائز کہنے کے لیے کوئی دلیل دینا ضروری نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ ہے، اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ جب بھی کوئی سوال ہو تو ایک دم ہمیں اس کے جواب میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جو اس نے سوال کیا ہے اس کے سوال میں ہمیں دیکھنا ہے اس کے سوال کے اندر ہے کیا۔ جو بھی جاہل ہو یا کوئی یہ دیوبندی وہابی جتنے بھی ہیں، اہل حدیث، اہل خبیث، ان کا جو سوال ہوتا ہے، ان کے سوال کے اندر ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ اس کو گھیر سکتے ہو۔ یہ کوئی سے بھی سوال کر لیں، ان کے ہر سوال کے اندر ایک چیز ایسی آپ کو مل سکتی ہے جس میں یہ خود گھر جائیں گے اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا۔ میرا اکثر یہ حساب رہتا ہے کہ میرے ابھی تک جتنوں سے بھی بات ہوئی، دیوبندیوں سے ہوئی یا اہل حدیثوں سے ہوئی، تو میں نے کبھی انہیں دلیل نہیں دی۔ جس چیز کو انہوں نے میرے سامنے پیش کیا میں نے اسی چیز کو پکڑا اور اسی کا سوال انہی کے اوپر رکھا، اور یہ جو ہے ایسے بھاگے، دوبارہ جو ہے میرے پاس تک آئے نہیں۔ حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت بڑا وہ ہوں، لیکن جتنوں سے ابھی تک بات ہوئی ہے ان کا تو یہ ہے، اب کوئی بڑا آئے گا تو ہم اپنے بڑے کو لے آئیں گے۔ ظاہر سی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان وہابی نجدیوں کو جو ہے ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔